خرم صاحب ایک بہت اہم سوال ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں. پہلے الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ بھی دے دی, اب آپ اس سے آگے جا رہے ہیں. تو یہ تو آپ ایسا نہیں لگتا کہ آپ توہین عدالت کی کارروائی کو دعوت دے رہے ہیں, اور اس کا نشانہ وزیر اعظم صاحب, وزیر داخلہ صاحب, وزیر دفاع صاحب, چیف الیکشن کمشنر صاحب اور بہت سے اور لوگ بھی بن سکتے ہیں؟ جی پہلے تو یہ دو آئینی اداروں کے درمیان یہ فیصلہ ہوگا نا, سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر اگر اس بنیاد پر کوئی یہ کہے گا کہ جی سرکار کا نام لے گا کہ جی ایگزیکٹو نے ہمیں یہ کہا, تب کہیں جا کے تو یہ ایشوز ابھی کنٹیمپٹ آف کورٹ والے تو بڑے آگے جانے ہیں. پہلے تو یہی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 218(3) کی موجودگی میں جو یہ ایکسکلوزیو رائٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتا ہے کہ اس نے صاف, شفاف, قانونی اور کرپٹ پریکٹسز سے پاک الیکشن کروانے ہیں, کیا سپریم کورٹ اس 218(3) کے اندر اپنی اتھارٹی انزرٹ کر سکتا ہے؟ ہماری نظر میں نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال یہ تو فیصلہ عدالت میں ہوگا کہ یہ کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ اصرار ہے جو سب لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ جی شاید غالباً آئین میں صرف 224(2) ہی ہے کہ جس کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. آئین میں تو اور بہت شکیں ہیں نا, 218(3) بھی ہے آئین میں, جو نئی مردم شماری اور نئی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے شکیں ہیں, آئین کے اندر فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کی شکیں ہیں, جو بہت سارے ایشوز ہیں ابھی ریزالو نہیں ہوئے. تو اس میں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کورٹ میں بہرحال یہ بات پہلے تو الیکشن کمیشن کورٹ کے سامنے پیش ہوگا نا اپنے ڈیسیجن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, پھر آف کورس پھر گورنمنٹ بھی اس کا حصہ بنے گی. تو جو بھی اس کے مضمرات ہیں ہم ان کا سامنا کریں گے, پہلے بھی کر چکے ہیں. آپ کا ویسے ایک بیان جو تھا وہ ہمارے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہوگا, پتہ نہیں وہ آپ نے اس وقت کس نہیں میری رائے کی بنیاد پہ دیا تھا؟ میری رائے صلاح الدین صاحب سے ہے. میں اپنی ذاتی رائے ضرور دے سکتا ہوں, میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ہمیں 90 دن میں الیکشن کروانا چاہیے, لیکن اگر ایسے حالات ہیں جس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ وزارت دفاع اور وزارت خزانہ نے آگے اپنی دیکھیں ان رائٹنگ, یہ نہیں کہ ہوا میں آپ نے کہا کیا تھا, ذرا سن لیں کیا کہا تھا خرم صاحب نے. کی سرکاری پالیسی یہی ہے کہ انتخابات آئین کی دی ہوئی مدت 90 دن کے اندر ان صوبائی جو اسمبلی ہیں ان کے ہوں گے. سرکاری پالیسی دی تھی آپ نے, لیکن میں اس بحث میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے علاوہ بھی بہت سے وزراء نے کہا تھا. شعیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج اس کو سویلین مارشل لا ہم تصور کر لیں, اگر ہم نے نومینیز کے ذریعے حکومت چلانی ہے, کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے جو کہ اب سبسٹانٹیو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن بن گئی ہے 2A کے تحت, کہ تمام مملکت کے جو فنکشنز ہیں وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے چلائے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آئے تھے الیکشن کرانے کے لیے 90 ڈیز کے لیے, اس سے علاوہ انٹرم سیٹ اپ کا کوئی کام نہیں. پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اور یہی KPK کی پوزیشن ہے. تو اگر آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرانا تو پھر کیا ہم ضیاء الحق 90 ڈیز کا کہے کہ 11 سال نہیں کرائے الیکشن, لولے لنگڑے غیر جمہوری کرائے, یا مشرف صاحب آئے انہوں نے پہلے کرائے نہیں الیکشن, جو کرائے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, پھر کہا میں وردی اتار دوں گا, پھر کہا جی میں نہیں اتاروں گا. تو اگر آپ نے اس طرز عمل کو اڈاپٹ کرنا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو آج الیکشن سوٹ نہیں کرتے, آپ عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈرے ہوئے ہیں, تو کل کوئی اور حکومت جو بیٹھی ہوتی ہے اقتدار میں, ایک بہانہ کرنے کے لیے کتنی ایک دیر لگتی ہے, کوئی بھی بہانہ کرے گا وہ کہے گا کہ میں 2 سال کے لیے الیکشن نہیں کراتا. تو یہ طرز عمل میرا خیال ہے سوچنے کا مقام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, الیکشن کمیشن کو, اور PDM کی تمام جماعتوں کو جو سول سپریمیسی پہ یقین رکھتی ہیں کہ اس طرز عمل کو نہ چلائیں, اس کا بہت برا ایفیکٹ آئے گا. اب آتے ہیں کنٹیمپٹ کی طرف. دیکھیں جو پہلا والا آرڈر آ چکا ہے اس کے 3 پیراگراف امپورٹنٹ ہیں. پیراگراف 13 میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنر KPK نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے. پیراگراف 14 میں انہوں نے کہہ دیا اس میں ابہام تھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پنجاب کی حد تک ڈیٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اب یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں 52 ڈیز چاہیے, اس لیے منیمم بیئرسٹ
جو یا نیئرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر آپ اس کے قریب آپ ڈیٹ دیں اور الیکشن کرائیں. اس نے پریزیڈنٹ نے پاور ایکسرسائز کر لی سیکشن 57(1) کے تحت, اور وہ بھی وہ ڈیٹ دی جو الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا کہ ہم 30 اپریل سے لے کر 7 مئی کے درمیان سوال یہ ہے کہ اگر 90 دن مقدس ہیں تو سپریم کورٹ کو کس نے حق دے دیا کہ وہ آج خود کہہ دے کہ سپریم کورٹ نے وہ حق استعمال کیا جو ان کے پاس انہیرنٹ ہے. مجھے ایک سوال کرنے دیں, سپریم کورٹ کے پاس یہ حق آئین کے کون سے آرٹیکل کے تحت ہے؟ آرٹیکل 187 کے تحت جب کوئی سبسٹانشل جسٹس کرنا مقصد ہو تو ان کے پاس انڈیفینٹ پاورز ہیں آرٹیکل 187 کی, اور اس لیے انہوں نے چونکہ اچھا اب اس کا میں جواب لے لوں اگر آپ, کیونکہ یہ ذرا جی صلاح الدین صاحب یہ آپ اتفاق کرتے ہیں شعیب شہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 187 کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے؟ دیکھیں حامد صاحب, ویسے تو ان تھیوری تو اگر سپریم کورٹ کے سامنے کیس آتا ہی اس ٹائم میں ہے کہ جب فزیکلی پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ الیکشن میں نیچرلی الیکشن ایکٹ میں ڈیٹس دی گئی ہیں کہ بھئی کس وقت کاغذات نامزدگی دینی ہے, اس میں کتنے عرصے میں پھر اس کی آبجیکشنز الاؤ کرنی ہیں وغیرہ, وہ سارا ایک پیریڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ پیریڈ اب فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ 90 دن میں ہو, تو دین obviously سپریم کورٹ will have the power کہ وہ کچھ آگے کر سکتی ہے. مگر اگین مسئلہ تو ابھی سامنے کنٹیمپٹ والا تو تب سیٹل ہوگا نا جب پہلے یہ سیٹل ہو کہ وہ جو فیصلہ تھا 4-3 تھا یا 3-2 تھا. جب تک اگر وہ اب یہ 5 رکنی بینچ پہ بیٹھ کے پہلے یہ فیصلہ کرے گی کہ پچھلا فیصلہ تھا کیا, اور یہ بھی بالکل دیکھیں کلیئرلی ایک نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ 5 رکنی بینچ کی کمپوزیشن کچھ اور ہوتی, فرض کریں 5 سینئر موسٹ ہوتے, تو شاید فیصلہ آتا کہ نہیں 4-3 ہے. ابھی موجودہ کمپوزیشن میں شاید 3-2 آئے گا یا 4-1 جو بھی جیسے بھی ہے. صلاح الدین صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا, ذرا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں سوال, اس کا ذرا چھوٹا سا جواب دے دیں. اعجاز الاحسن صاحب کو اس بینچ میں شامل کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ دیکھیں اعجاز الاحسن صاحب نے پہلے, ہوتا تو یہ جج کی ڈسکریشن ہے, اعجاز الاحسن صاحب نے پچھلی مرتبہ خود کیس سے ریکیوز کیا تھا کہ کیونکہ آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے کیا تھا, مگر بہرحال انہوں نے کیس سے ریکیوز کیا تھا کہ میں اس کو سننا نہیں چاہوں گا, ان کے اوپر اعتراضات. اور مظاہر نقوی صاحب نے از خود نوٹس لیا تھا, ان کی رائے سامنے آ گئی تھی, اس لیے وہ دیکھیں وہ ویسے تو حامد صاحب کئی مرتبہ بلکہ زیادہ تر جو بینچ سو موٹو لیتی ہے وہی سن رہی ہوتی ہے, وہی اس بینچ کا حصہ ہوتی ہیں, مگر بہرحال کچھ اعتراضات ہوئے تھے اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے. اب وہی اسی کیس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جب بات جاری ہے اسی ججمنٹ کی, تو اس میں اب انہوں نے کیوں یہ مقصود سمجھا کہ وہ اس بینچ میں شامل ہوں, یہ تو جج صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا لیکن شعیب شہین صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سینئر موسٹ جج ہیں, کمپیٹنٹ جج ہیں, اور ان کے اوپر اعتراض. سینئر موسٹ وہ ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ ہیں؟ نہیں, سینئر موسٹ ججز میں سے ہیں. مطلب اچھا یہ بتائیں کہ سینئر موسٹ تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہیں, وہ ان کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا بینچ میں؟ ہونا چاہیے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کہہ دیا ہونا چاہیے اور میں نے مسکرا دیا, لیکن یہی وہ اصل فساد کی جڑ ہے, روٹ کاز, جس کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب کو دینا چاہیے کہ وہ جو سینئر ترین ججز ہیں ان کو بینچ میں کیوں نہیں بٹھاتے.